نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی آیا مقدسہ بھی سورۃ السجدہ سے پہلی 3 آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ 4 آیات مقدسات 4 آیات مقدسات پڑھی ہیں، کیونکہ الف لام میم بھی ایک آیا ہے۔ 4 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کہا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کا آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا اب ہم پہلے ان آیات مقدسات کا سلیس سا سادہ سا ترجمہ کر لیں، پھر تشریح کرتے ہیں، پھر ترجمہ رہ جاتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تشریح کرتے کرتے ترجمہ رہ جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی مفہوم اور ترجمہ واللہ عالم ورسولہ، لیکن جہاں تک ہمارے اساتذہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین اور میم سے مراد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بھیجنے والا، جبریل قرآن پاک لانے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن آنے والا، کیونکہ آگے لفظ بھی یہی ہے تنزیل الکتاب لا ریب فی، اتارنا کتاب کا، اس کتاب کا لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اتارنا اس میں کوئی شک نہیں،
رب العالمین پالنے والے جہان کے کا، اس کا اتارنا اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اسی نے اتارا یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، من رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہاں ایک نقطہ اب فوری طور پہ ذہن میں آیا کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر فیہ آیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور حاضر ہی آیا نا تو اس کا معنی بن گیا اس میں، تو ذالک کا معنی کیا بن گیا؟ اس کتاب میں۔ جی ہاں، جی ہاں، انہو ہوتا اس ہوتا، منہو ہوتا اس ہوتا، لیکن یہاں لفظ فی ہی، اس میں، یہاں بھی فی ہی ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ ذالک کا استعمال نہیں فرمایا، لیکن قرآن پاک کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سوا چوڑ احمد عیسیٰ کے؟ اس لیے تو بے وقوف ہے، فی ہی کو وہ نہیں سمجھا، اور آج مجھے بھی پہلے نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن آج یہ نقطہ کھل گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو ذالک کا معنی اللہ نے یہ اپنا ہاذا کے ساتھ فرمایا ہے، تاکیدی فرمایا ہے۔ فیہ، فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لہو نہیں، انہو نہیں، انہو اس میں کوئی شک نہیں، انہو، اور فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو ذالک کا معنی ہاذا کے ساتھ ہی ہے۔ جی ہاں، یہاں اللہ نے وہ معنی ترجمہ پورا سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا تنزیل باب تفعیل کی مصدر ہے، جس کا معنی اتارنا، اور مضاف الیہ کتاب، تنزیل مضاف اور الکتابی مضاف الیہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اتارنا کتاب کا، وہ ایسی کتاب لا ریب فیہ جس میں یا اس میں کوئی شک نہیں، اس میں، فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو موجود پڑی ہے، اس میں جو ہاتھوں کے اندر ہے، ہاتھوں کے درمیان ہے، تمہارے سامنے پڑی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں ذرا بھی شک نہیں، فیہ، اس میں شک نہیں۔ یہ نقطہ فیہ نے آ کے بتایا کہ ذالک کا معنی ہاذا کا معنی ہے، ذالک کا معنی ہاذا کا معنی ہے۔ اب احمد عیسیٰ قید قانون کے مطابق کھڑی بھی کر لے تو فیہ کا معنی اس میں ہی ہے، اور ذالک کا معنی ہاذا ہی ہے، لیکن ذالک کا استعمال کیوں ہوا؟ وہی انگریزی کا قاعدہ جو آج ہمیں 1400 سال کے بعد ہم جب انگریز بننے لگے، یعنی اپنی زبان بھولنے لگے، تو پھر بھی وہ قاعدہ ہمیں یاد آ گیا کہ شیل کی جگہ ویل استعمال کر لیں تو وہ ترجمہ ضروری ہو جاتا ہے، اور ویل کی جگہ شیل کی جگہ ویل کی جگہ شیل، وہ انگریزی کا ہے نا ایک قاعدہ، اسے ضروری تاکیدی معنی کے ساتھ جب بیان کرنا ہو تو پھر تاکید کرنی ہو تو شیل کی جگہ ویل لگاتی ہے۔ جی ہاں، اس سے تاکیدی بن جاتا ہے۔ یہاں بھی ذالکہ کی جگہ اللہ نے ہاذا نہیں لگایا، ذالکہ لگایا ہے، ہاذا کی جگہ
ذالک لگایا ہے جس کا معنی تاکیدی بن گیا، ضرور ضرور اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ آ کر تنزیل نے ہمیں بتا دیا، تنزیل الکتابی، اتارنا کتاب کا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور شک کرنے والا مرزائی ہوگا یا احمد عیسیٰ ہوگا، احمد عیسیٰ مرزائیوں سے پیٹا ہوا ہے نا۔ ہاں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمایا۔ اگر لفظ بڑے پیارے آ رہے ہیں اگلی آیا مقدسہ میں، اگلی آیا مقدسہ میں بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، وہ اس کتاب کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ ام یقولون، کیا کہتے ہیں وہ بہتان بازی کرتے ہیں؟ آسان سا معنی، کیا وہ بہتان بازی کرتے ہیں؟ اب میں سخت لفظ نہیں بول رہا، اتنا ہی جو اللہ نے فرمایا وہی بڑا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بہتان بازی کرتے ہیں۔ بل ہوا حق، بل ہوا الحق، بلکہ اب ہوا لفظ آیا ہے، معنی اس کا یہ کا ہے، ہاذا کا، بلکہ یہی حق ہے، وہ حق نہیں، یہی حق ہے جو سامنے پڑھا ہے، اللہ کا قرآن جس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہی حق ہے۔ اور وہ کتاب بھی حق ہے، یعنی قرآن مجید جس کا ذکر اللہ فرمایا فیہ، وہ یہ کتاب بھی حق ہے، بلکہ وہ سارا کا سارا حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، پورا قرآن ہی حق ہے، سارے کا سارا قرآن حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے یہ ایمان ہے، اپنا انعام ہے اور حق ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ تو ڈرائے اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب کے آیات کے ساتھ، اس کتاب کے اصول کے ساتھ، تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو، ما آتاہم، نہیں آیا جن کے پاس تجھ سے پہلے، من نذیر من قبل کا، تجھ سے پہلے کوئی بھی ڈرانے والا، ایسی قوم کو ڈرائے کہ تجھ سے پہلے کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی بھی رسول من قبل کا، آپ سے پہلے نہیں آیا۔ اب یہاں من قبلی کا لفظ ہے، من قبلی کا، آپ سے پہلے کوئی رسول، آپ ایسی قوم میں آئے ان کے پاس پہلے رسول نہیں آیا، عرب والوں کے پاس پہلے رسول نہیں آیا، اور پہلے رسول 600 سال، پونے 600 سال کے بعد یا رسول آپ آئے ایسی قوم میں جن کے پاس ابھی تک کوئی رسول نہیں آیا، اپنے اپنے ٹمک ٹوئیوں کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم نے ایسی قوم میں بھیجا جس میں آپ سے پہلے، من قبلی کا، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا۔ بات من قبلی کا کی ہے، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، مرزائیوں کو تو خاص طور پہ یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی رسول کا اشارتاً ذکر ہے یا عموم بلوہ ذکر ہے، من قبلی کا لفظ ہے۔ اس طرح پہلے یہ بات گزر چکی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ضرور بھیجے ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کو، آپ سے پہلے بھیجا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، تمام انبیاء کو محبوب آپ سے پہلے بھیجا، آپ سے پہلے بھیجا، رسولا، تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو رسالت کا جو ذکر ہے، نبوت کا جو ذکر ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ذکر ہے، بعد کا ذکر نہیں۔ اصل مفہوم بتانے کا مقصد یہ تھا۔ اتنی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد پچھلی اور اگلی آیا مقدسہ بھی تلاوت کی، اس لیے کہ آپ کے دل پر یا آپ کے دل میں شاید کہ اثر کر جائے میری بات۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے قرآن کی آیات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھنے سننے کے بعد پھر بھی سوچ پیدا نہ ہو تو پھر تمہارا خدا حافظ ہے، پھر خدا ہی تم سے پوچھے گا آؤ آؤ اب میرے مقابلے پر آؤ، مجھے بھی کالو کہتے تھے، مجھے بھی کالا کہتے تھے، مجھے بھی یلاش کہتے تھے، آؤ ذرا میرے مقابلے پر۔ تمہارا خدا کچھ اور ہے، ہمارا خدا کچھ اور ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور تمہارا خدا وہ ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہو چکا، جو مریم کے ساتھ نعوذ باللہ نقل کفر میں شد، اللہ معاف فرمائے۔ تمہارا خدا وہ ہے جو مریم کے ساتھ رجولیت کرتا ہے، وہ کالا تھا، کالا دودھ، تمہارا خدا کالا دودھ، اس کا نام یلاش تھا، کالا دودھ یا کالے کھاں۔ من قبل کا، آپ سے پہلے کوئی نہ ہے، کس لیے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت والے ہو جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے صرف 6 دن میں۔ پھر آسمان کی طرف، عرش کی طرف توجہ دی۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے، مسلمانوں سب کو خطاب ہو گیا، یعنی اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی بھی مددگار اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تمہیں پھر بھی سوچ نہیں آتی؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آج کا درس اتنا کافی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھی تمہیں سوچ بچار نہیں آتی، پھر بھی تم اس طرح خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک نے ہمارے لیے کتنا آسان قرآن مجید بنایا، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اس سے ہم شیطان کو دور بھگائیں، اس سے ہم اپنے محبوب کی، رسول کی، آخری نبی کی تابع داری کریں۔ پھر ہمیں عقل نہیں آتی، پھر سوچ نہیں آتی کہ ہم نئے نئے نبی گھڑ کے باطل پرستی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور رسول اللہ نے اس کا وضاحت کے ساتھ ترجمہ فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر ہم کبھی کسی کے قرآن کے ترجمے کو لے لیتے ہیں، اس کی تفسیر لے لیتے ہیں، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا۔
کیا نبی علیہ السلام نے جو ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی ہے وہ پسند نہیں ہمیں، وہ ہمیں منظور نہیں، اس لیے کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ جہاں کسی کی روزی روٹی لگی ہو نا، وہ اپنا ایمان وہاں بیچ دیتا ہے، ایمان، وہ وہاں بے ایمان ہو جاتا ہے، بالکل بالکل پکا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایماندار بنائے۔ ایمان بچ گیا تو سب کچھ مل گیا، دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، صالحین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔